بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہر مومن کے دل میں آپ کی محبت ہے اور ہر مومن اس کا دعوے دار بھی ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آپ کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہونی چاہیے، کس قدر محبت ہمیں آپ سے کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے خاندان کے افراد، تمہاری تجارتیں، تمہاری جمع پونجی اور تمہارے گھر اور دیگر وہ چیزیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے تمہیں زیادہ محبوب اور عزیز ہیں، تو پھر تمہیں اللہ کے غضب کا انتظار کرنا چاہیے۔ صحیح بات یہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ ہر محبت میں اعلیٰ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک تمام انسانوں سے اور خود اس کی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، ان کے والدین سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، ان کے بچوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ گویا سب سے زیادہ قابل محبت، قابل عزت، قابل احترام شخصیت ایک مسلمان کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے محبت کا لازمی خاصہ عمل، اتباع اور پیروی۔ ہمیں ایک شخص سے محبت ہو اور اس کے طریقہ کار کو ہم پسند نہ کرتے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے جناب محمد رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ کی پوری زندگی ہماری زندگیوں میں داخل ہونی چاہیے۔ آپ کے ایک عمل سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، آپ کے ایک طریقے کو ہمیں پسند ہونی چاہیے، اور آپ کی بتائے ہوئے ایک راستے پر ہمیں عمل پیرا ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو۔ گویا محمد رسول اللہ کی پیروی کے بغیر اللہ کی محبت بھی ادھوری ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے بھی محمد رسول اللہ کی پیروی ضروری ہے۔ ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔
اللہ کے رسول جو تمہیں احکامات دیتے ہیں، جو تعلیمات دیتے ہیں، جو پیغامات دیتے ہیں، جو ارشادات اور جو ہدایات دیتے ہیں، جو طریقے بتاتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اسے لے لو، اور جن چیزوں سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع محبت کا لازمی خاصہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہم مسلمانوں پر ضروری اور فرض بھی ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے باوجود ہماری زندگیاں آپ کی سنتوں سے خالی ہونی بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں میں داخل ہوں۔ آپ کی پوری زندگی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کا عمل ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ قرآن پاک اور مستند احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور کھول کھول کر آپ کا ایک ایک عمل ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ آپ سوتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ لیٹتے کیسے، آپ ٹیک کیسے لگاتے، حتیٰ کہ پیشاب اور پخانہ کے طریقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ یہ پورا طریقہ ہماری عملی زندگیوں میں آنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی ہے۔ ہمیں محبت آپ کے ذات سے ہو، آپ کے صفات اور آپ کے اعمال سے محبت نہ ہو، یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ لہذا ہمیں آپ کے ذات سے محبت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اعمال اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی سنتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ذرا اس صحابی رسول کا وہ جملہ سنیے۔ ایک صحابی رسول بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو سنت کے مطابق اٹھا کر کھانے لگے۔ دوسرے صحابی رسول نے انہیں اشارہ کیا اور یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ یہ بادشاہوں کا دربار ہے، اس میں دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ صحابی رسول جلال میں آ جاتے ہیں اور اسی بڑی مجلس میں کہتے ہیں انترک سنت نبینا لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہم ہر مسلمان کو کی نظر میں یہ جملہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آخر ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے جناب محمد رسول اللہ سے محبت کا دعوت تو کیا، لیکن جب باری آتی ہے عمل کی تو پھر ہماری زندگیاں کتابوں سے بہت دور نظر آتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونے کی ہے۔ زندگی کے ہر باب میں اور ہر موڑ پر آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اور جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو اسی طرح تم نماز پڑھو۔ گویا آپ کے طریقے کو نماز میں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حج کے موقع پر آپ نے فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، پتہ نہیں یہ میرا آخری حج ہو لہذا تم حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری عملی زندگی میں ہونے چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور یہی محبت کا محصل ہے۔ اگر ہم زبان سے محبت کرتے ہوں لیکن ہمارا عمل محبت کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو تو پھر ہمیں اپنی محبت پر شک رہنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ کے رسول کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بتایا گیا ہے۔ یہ وہ آئیڈیل ہمارے لیے عبادت کے میدان میں بھی ہے، اخلاق کے میدان میں بھی، معاشرت کے میدان میں بھی، معاملات کے میدان میں بھی، ایک دوسرے سے تعلقات کے میدان میں بھی،
پڑوسیوں سے تعلقات کے میدان میں، میاں بیوی سے تعلقات کے میدان میں آپ زندگی کے جس گوشے کو کھولیں گے اس گوشے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہماری رہبری کے لیے تیار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک آئیڈیل موجود ہے۔ ہم زندگی کے مختلف میدانوں میں مختلف آئیڈیل کو تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی ہیرو کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ جس طرح ہم زبان سے محمد رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہمیں محبت آپ کی ذات سے ہوگی، آپ کے صفات سے ہوگی، آپ کے اعمال سے ہوگی، آپ کے سنن سے ہوگی اور ان تمام چیزوں سے ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے آئیڈیل، اسوہ اور نمونے کی ہوگی جس پر ہم عملی شکل میں عمل کریں گے۔ ایک بات اور، اگر ہمیں محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سنتوں سے ہے، تو ہمیں آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو عام کرنے کی، نشر کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں نشر کرنے کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بعض احادیث کو، آپ کی بعض تعلیمات کو، بالخصوص انسانیت کے حوالے سے مبنی تعلیمات کو ہم پوسٹر کی شکل میں شائع کریں اور مختلف ایسی جگہوں پر چسپاں کریں جن جگہوں پر لوگوں کی نگاہیں خوب پڑتی ہیں۔ کبھی کسی گاڑی کے پیچھے لگا دیں، کبھی کسی سائن بورڈ کی شکل میں لگا دیں، کبھی چوک چوراہوں پر لگائیں، کبھی دواؤں کی دکانوں پر لگائیں۔ جہاں پر لوگ زیادہ تعداد میں پہنچتے ہیں وہاں پر آپ کی تعلیمات کو مختلف انداز میں، پمفلیٹ کے انداز میں، پوسٹر کے انداز میں اور دیگر اندازوں میں لگایا جائے تاکہ جتنے لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑے گی ان تمام لوگوں کو تک آپ کی تعلیمات پہنچے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت اور آپ کے شفاعت ہمارے لیے واجب اور ضروری فرمایا۔ آمین۔